ہر چیز کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، یہ لہریں ندی میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ لہریں جھیل میں کیوں نہیں ہوتی؟ اور یہ سمندر جو ہے مستقل آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ایک مقام پر رکا ہوا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ان لہروں کو بنانے اور چلانے کے لیے اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، موکلات۔ وہ موکلات ان لہروں کو پیدا کرتے ہیں، ان لہروں کو چلاتے ہیں۔ اور سیلاب یا طوفان جب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ لہروں کو تیز کر دو، تو سمندری طوفان آ جاتا ہے۔ اچھا، جس طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، اسی طرح سمندر کے اندر بھی جنات ہوتے ہیں، وہ بھی ان موکلات کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں۔ تو جنات سمندر میں کیا کرتے ہیں؟ جنات سمندر میں یوں گول دائرے میں گھومتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں بھنور بنتا ہے اور پھر جو ہے ہریکین پیدا ہوتا ہے، یہ ہریکین لانے والے۔ اور پھر یہی ہریکین جو ہے پانی کا اور پھر ہوا کا ہریکین بھی اسی سے بن جاتا ہے، جس کو امریکہ کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر سدرن اسٹیٹس میں ٹورنیڈوز آتے ہیں۔ اور وہ جو ٹورنیڈو ہیں وہ کیا ہیں کہ ہوا کا جو ہے نا ایک گول دائرہ بنتا ہے، جس کے اندر وہ بنتا رہتا ہے اور ہر چیز کو انویلوپ کرتا رہتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ جو یہ شیطانی چیز ہے، اور جو لہروں کو چلانے والے ہیں وہ موکلات ہیں۔ اب انسان کا دماغ ہے، ویسے تو انسان کے دماغ کی جو اسٹڈی کی جائے تو وہاں پر گوشت ملے گا، خون ملے گا، اور کیا ملے گا؟ جو دماغ میں عقل ہوتی ہے وہ تو نظر نہیں آتی نا؟ آتی ہے کیا؟ نہیں آتی نا؟ تو وہ دماغ میں عقل کہاں سے آئی؟ اس دماغ کو عقل فراہم کرنے کا کام ایک روح سے ہے۔ وہ روح دماغ میں رہتی ہے، اس روح کا نام لطیفہ انا ہے، اور اس کے اوپر 3 پردے ہیں، اور ہمارا جو لطیفہ نفس مقام ناف کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اثر یہاں سے شروع ہو کر دماغ پر تک جاتا ہے، اور یہ ہماری عقل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ جب شیطان نفس ہماری عقل پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر ہماری عقل ہم کو بھٹکاتی ہے، ہم کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ تزکیہ نفس کی طرف جاتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں اللہ کے نور سے، اللہ کے ذکر سے، تو پھر ان کا جب نفس پاک ہونے لگتا ہے تو اس نفس کا قبضہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نفس کے قبضے سے آپ کا جو دماغ ہے وہ آزاد ہو گیا۔ اب وہ پردے ہیں، 3 پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ روحانیت کے ذریعے اس مخلوق کو بھی اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، یا ہو یا ہو یا ہو۔ اس کے ذکر میں جب یہ مخلوق لگتی ہے تو نور بننا شروع ہوتا ہے، پھر نور کی گرمی سے وہ پردے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب نور کی گرمی سے وہ پردے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو شیطان کا اثر ہماری عقل کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری عقل سلیم کہلاتی ہے، پھر ہمارے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، پھر ہم کسی کا حق نہیں مارتے، پھر ہم ناجائز جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے بعد پھر روحانیت میں ترقی کرنے کے بعد، تینوں پردے ہٹانے کے بعد، جب یہ مخلوق بالکل طاقتور ہو جائے تو اسی مخلوق کے ذریعے پھر اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ تو دماغ اپنے طور پر کچھ نہیں ہے سوائے ایک فلیش ڈرائیو کے۔ اب جیسے یہ میں کہوں کہ بھائی یہ 1 ٹیٹرابائٹ فلیش ڈرائیو ہے، اب میں اس میں کوئی چیز اسٹور کروں گا تو اس کے اندر کچھ آئے گا نا یا نہیں؟ تو اب دماغ تو ہے فلیش ڈرائیو کی طرح، عقل بھی تو ہو۔ دماغ تو سب کے پاس ہے، عقل بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ معمولی عقل یہ تو عام ہے، لیکن جو فراست والی چیز ہے، جو دور اندیشی کی ہے، جو باریکیوں کو سمجھنے والی ہے، وہ اس وقت آتی ہے جب انسان اس مخلوق کو بیدار کر لیتا ہے۔ پھر یہ عقل ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ اے دنیا کی تو 4 دن کی زندگی ہے، آخرت کا سوچو۔ پھر ہمیں عقل ایسا کہتی ہے، اور جب یہ شیطان کے قبضے میں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کس نے دیکھی ہے جنت، جو کچھ ہے ادھر ہی ہے، بھئی یہی انجوائے کر لو۔ تو یہ ساری ہماری عقل کے کارنامے ہیں۔